ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ یہ ضرب المثل پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اور اس کے سوشل میڈیا ہینڈلرز اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے میں پیش ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو منو ان صادق نظر آتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کچھ لوگ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد کے اس موقف سے کلی اتفاق نہیں کرتے تھے کہ عمران خان ریاست پاکستان کے خلاف دشمن قوتوں کے اعلی کار کے طور پر میدان میں اتارے گئے ہیں، مگر جو حب وطن اور پاکستان دشمن قوتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے اس وقت بھی بزرگوں کی سچائی کو تسلیم کیا، بلکہ آج تو ملک کا ایک بڑا طبقہ ثانیہ 9 مئی کے بعد اس ملک دشمن کارروائیوں سے کھل کر آگاہ بھی ہو چکا ہے، مگر بدقسمتی سے اس برے انداز سے ایکسپوز ہونے کے باوجود عمران خان اور اس کے حامی ملک دشمن اپنے ایجنڈے پر پہلے سے بھی زیادہ تندہی سے اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس ملک دشمن ٹولے کی ایک تازہ کارستانی پیراشوٹر اور خود کو صحافی کہلوانے والے موید پیرزادہ کی سوشل میڈیا کے ایک بڑے سورس ٹویٹر پر پاکستان دشمن اور پاک فوج مخالف پروپیگنڈا کی ٹویٹ ہے۔ موصوف نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں واگا بارڈر کی ایک ویڈیو وائرل کی جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کیا ثانیہ 9 مئی کے بعد لوگوں میں پاک فوج اور افواج پاکستان کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، اور اسی قابل نفرت سوچ کا اظہار عوام اس طرح کر رہے ہیں کہ اس عوام نے اب واگا بارڈر پر جا کر رینجز کی پریڈ دیکھنی چھوڑ دی ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان دشمن قوتوں کے بارے میں تمام محب وطنوں کو خبر ہو کہ ملک دشمن پروپیگنڈا میں پیش موید پیرزادہ نے یہ ٹویٹ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ میں بیٹھ کر کیا، اور یہ ٹویٹ اس نے کیوں کیا، اور موید پیرزادہ سمیت سارے ملک دشمن اس وقت اس ملک کو اپنی کمین گاہ بنا کر پاکستان پر حملہ آور ہیں، تو اس کا جواب سب کو مل گیا ہوگا کہ موید پیرزادہ ہی کیا، شہباز گل، آفتاب اقبال سمیت سبھی پاکستان اور افواج پاکستان پر حملہ آور لوگ امریکہ میں بیٹھ کر یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ واگا بارڈر پریڈ کے بارے میں حقائق جاننے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، آج بھی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب عوام کی بڑی تعداد واگا بارڈر پر جاتی ہے، جس میں خصوصاً بچوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، مگر موید پیرزادہ نے پاک فوج مخالف اور ملک دشمن پروپیگنڈا کیوں کیا، تو اس کے در پردہ ایک بھیانک انکشاف ہوا ہے۔ یہ سب لوگ ایک ایٹمی طاقت ملک پاکستان کو اس کی طاقت سے محروم کرنے اور فوج کے مورال کو اس حد تک گرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک طرف ڈالر اور معیشت کے بحران کا شکار ہو، بلکہ دفاعی طور پر بھی کمزور تر ہو جائے۔ ثانیہ 9 مئی کی اندرونی کہانی اور سازش بھی اب قوم کے سامنے آنے کو ہے، اور ابھی موید پیرزادہ کے واگا بارڈر کی پریڈ پر اس طرح حملہ آور ہونا بھی اسی فوج مخالف مہم کا حصہ ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے ملک دشمن سوشل میڈیا ہینڈلرز اور سوشل میڈیا ٹیم پر جہاں ویوز اور فالوورز کی آڑ میں ڈالروں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، وہیں ان ملک دشمنوں کو سیاسی پناہ اور نہ جانے کیا کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ اس کام کے لیے موید پیرزادہ کی آرگنائزیشن گلوبل ولیج سپیس کو 15 کروڑ فنڈنگ کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ موید پیرزادہ کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا اصل پول خود ان کے ہی ایک ساتھی صحافی عادل عباس نے واگا بارڈر سے پروگرام کر کے دیا ہے، جس میں عادل عباسی واگا بارڈر سے پریڈ دکھاتے ہیں، جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ واگا اسٹیڈیم میں خواتین، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ موید پیرزادہ نے جو ویڈیو اپنے ٹویٹر پر ڈالی، ایک تو وہ اس وقت کی ہے جب ابھی پریڈ شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی واگا بارڈر اسٹیڈیم کو کھولا نہیں گیا اور لوگوں کی آمد شروع ہی ہوئی کہ اس نے ویڈیو بنوا کر ٹویٹر پر ڈال دی، بلکہ ایسے ہی جیسے کسی جلسہ گاہ کے شروع کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اس کیپشن کے ساتھ ڈال دی جائے کہ جلسہ میں لوگ نہ ہونے کے برابر اور جلسہ ناکام ہو گیا ہے۔ کاش عمران خان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز واگا بارڈر کی صورتحال کو کسی سیاسی جماعت مخالف جلسہ کی شکل دینے کی بجائے اسے افواج پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کی سالمیت سمجھ کر ایسے ملک دشمن پروپیگنڈا نہ کریں، مگر کیا جو ملک دشمن ہوگا اس سے ملک کی خیر خواہی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس وقت ایک یہی سوال پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے کہ وہ اپنے اندر اور اپنی صفوں میں موجود دشمن کو پہچانے جو انہیں اندر سے حملہ آور ہو کر کمزور سے کمزور تر کر رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔